سید نور زمان نقشبندی شاذلی کے لیٹسٹ بیان سننے کے لیے سید نور زمان نقشبندی شاذلی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قافلہ گئے، میں نے کہا حاتم طائی کی قبر پر، وہ ایک نے حاتم طائی کی قبر پہ لات ماری، کہا ہم نے بڑا سنا ہے تیرا نام کہ تو بڑا سخی ہے۔ کیا ہے؟ ہم نے تیرا نام بہت بڑا سنا ہے کہ تو بڑا سخی ہے، ہمیں آج تیری دعوت چاہیے 2 اونٹ۔ کتنے؟ 2 اونٹ کی دعوت چاہیے۔ حضرت عادی بن تھائی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، مسلمان ہو گئے تھے آپ سم کے دور میں۔ حضرت عادی بن تھائی ان کو خواب میں آئے باپ، کہاں فلاں جگہ میرے قبر کے پاس قافلہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو 2 اونٹ دے دو۔ حاتم طائی نے دیے۔ کس نے دیے؟ حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ اٹھے صبح 2 اونٹ لے کے سیدھا پہنچے وہاں قبرستان پہ، اپنے باپ کی قبر پر قافلہ بیٹھا تھا، کہا یہ لو 2 اونٹ، اس کو مل گئے۔ کیا ہو گیا؟ کہا یہ لو 2 اونٹ۔ جب جنگ میں فتح ہوئی تو عادی بن تھائی اور ان کی بہن بھی آئی ہوئی تھی، تو حضور نے جب دیکھا عادی بن تھائی کی بیٹی کو، کہا جاؤ ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ کا باپ بہت بڑا سخی شخص تھا، ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا، کہا جب میرا باپ سخی تھا اس نے آج تک اکیلے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے اکیلے چھوڑے ہو، میرے ساتھ جو اتنی بڑی لوگ آئے سب کو چھوڑو۔ کہا جاؤ سب کو چھوڑ دی۔ جو حضور نے فرمایا اس نے سب کو چھوڑوا دی، تو سب مسلمان ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تو حضور بھی خیال رکھا، حضور نے بھی ان کا کیا ہے، عادی بن تھائی کا خیال رکھا، ان کا چاہو ہم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو سخاوت کرنے والے کا لوگ خود خیال رکھتے۔ کیا رکھتے؟ آپ سب نے بتا دی۔ ان کی ایک صفت تھی عادی بن تھائی، حاتم طائی کے دور میں بادشاہ کو بڑا اس نام سے بادشاہ کا نہیں چلتا تھا، حاتم طائی کا چلتا تھا۔ کس کا چلتا تھا؟ سخاوت۔ اس نے اس کا سارا مال ضبط کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اور ضبط کرنے کے بعد اس نے حکم جاری کیا، حاتم طائی بھاگ گئے، چھپ گئے جنگل میں۔ کیا ہو گئے؟ چھپ گئے جنگل میں۔ اس نے انعام رکھا سر پہ، کسی نے کہا کہ حاتم طائی کو جس نے لایا زندہ اس کو 1 لاکھ درہم انعام دوں گا۔ بادشاہ نے کتنا رکھا؟ 2 بوڑھا بوڑھی جنگل میں بیچارے وہ کر رہے تھے، بوڑھے تھے بیچارے، اپنے لیے لکڑیاں کاٹ رہے تھے اور پھر لے کے بیچتے تھے، بوڑھا ہو گئے تھے، اولاد بھی نہیں تھی، دونوں باتیں کر رہے تھے۔ تو باتوں میں اس کی بیوی نے کہا اگر حاتم طائی ہمیں مل گئے نا تو ہم بادشاہ کے پاس لے کے چلے جائیں گے، ہمیں 1 لاکھ درہم کا ثواب کیا ہے، اور 1 لاکھ درہم مل جائیں گے۔ کیا مل جائیں گے؟ ہماری یہ غربت ختم ہو جائے گی، سکون سے گھر پہ کھا لیں گے۔ حاتم طائی نے جب یہ آواز سنی سیدھا باہر نکلا، کہا میں حاتم طائی، مجھے لے کے جاؤ، آپ کو 1 لاکھ درہم مل جائیں گے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی سخاوت تھی۔ کیا تھی؟ اس سخاوت کا مادہ تھا اس کے اندر، کہا میں ہوں، مجھے لے کے جاؤ۔ یہ بات اس نے اس کے بوڑھے نے کہا ہم تو آپ کو نہیں لے کے جائیں گے، اتنے پاگل تو نہیں ہے، ہم خیر تکلیف اٹھا لیں گے لیکن آپ کو۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ایک چور دھوکے باز آدمی وہاں سے گزرا، اس نے جب دیکھا حاتم طائی اس نے اٹھا کے لے کے گیا بادشاہ کے پاس، کہا اس کو میں پکڑ کے لایا۔ وہ بوڑھا بوڑھی گئے، کہا یہ نہیں لے کے آیا، کہا ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، میری بیوی نے یہ بات کی، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ یہ ہمیں مل گیا تو ہم بادشاہ کے پاس لے کے جائیں گے، 1 لاکھ درہم ہمیں مل جائیں گے تو ہم سکون سے زندگی کیا کر لیں گے، گزر بسر سکون سے گزر جائے گی، ہماری اولاد بھی نہیں ہے۔ کہا یہ آواز اس نے سنی اور یہ سامنے آ گیا، اس نے کہا مجھے لے کے جاؤ، تمہیں 1 لاکھ درہم کیا ہے، مل جائے۔ اور یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہ اس نے دیکھے گا۔ جب بادشاہ نے یہ چیز سنی اس کا بھی دل بھی نرم ہو گیا، یہ ایسا شخص ہے اپنے اوپر بھی بھروسہ ہے، یعنی سخاوت پہ آئی تو اس نے اپنا آپ بھی دے دیا۔ کیا کر دیا؟ کہا جاؤ، چھوڑ دیا۔ اس کو بھی 1 لاکھ درہم دے دیا بادشاہ نے، اور اس کا سارا مال اس کو واپس کر دیا، کہا جاؤ۔